جو ایجوکیشن کی وجہ سے آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، اس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اب بہت زیادہ جو ویلیوز ہیں، نالج جو ہے وہ ایون ان پڑھ بندوں کے پاس بھی ہے. اور تاکہ آپ کسی ریڈی کام سے بھی معیشت کے بارے میں بات کریں تو آپ کو وہ بڑا کامسٹ نظر آئے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کہ ٹیچر کمیونٹی ہیں اور ظاہر ہے قریب 35 سال ہم ٹیچنگ پروسیس سے آگے بڑھ رہے ہیں اور نالج بھی چلو گزارے والا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ آیا صرف سن لینا یا سنا دینا یہ انف ہے؟ دوسری چیز کہ موٹیویشن کے بارے میں بھی ہم نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے اس میں اور بھی فیکٹر، مثلا میں سمجھتا ہوں جو اجتماعی زندگی میں قانون کی عملداری ہے یہ سب سے بڑی موٹیویشن جو ہے وہ ٹیکنیک ہے. لیکن چونکہ اس وقت ملک خداداد پاکستان کے جو مسائل ہیں، پریشانیاں جو وہ ایسے انٹرلنک ہیں، انجل بنا ہوا ہے، تو اس صورت میں ہمیں کچھ اور کسی اور اکثیر کی ضرورت ہے. یعنی قرآن پاک ہمارے پاس ہے، احادیث ہے، ہر جمعے کو اس فورم پر بات بھی ہوتی ہے، سنتے ہیں، ہم اسکولوں میں کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کچھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں کچھ اور بتائیں کہ جو پریکٹیکل متعلق ہوں اور فوری طور جو اثر ہوتے رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بڑی اچھی بات کی انہوں نے. یہ ظاہر ہے ڈیلی بیسس پر اس وقت جو سوشل میڈیا کافی ہیلپ کر رہا ہے اور بڑا اساتذہ کام سے علاوہ بھی لوگ بڑا نالج لے رہے ہیں. ایک جو اس میں خرابی ہے ریکٹیفیکیشن کون کرے گا اس کی؟ اساتذہ کام سے جو نالج لے رہے ہیں نا اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. ریکٹیفیکیشن کون کرے گا اس کی کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے؟ پتہ چل رہا ہے. استاد کو نالج دینے کے لیے نہیں رکھا گیا. استاد کو یہ ایک تربیت گاہ ایک درسگاہ کا نام ہے استاد. تو وہ ظاہر مختلف چیزوں سے آنکھوں سے دیکھتا ہے، فزیکلی دیکھتا ہے. آج کل تو وہ مار نہیں پیار ہے، یہ بھی فلسفہ ان کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے فلسفہ. ظاہر یا تو ڈر ہو یا شوق ہو پھر ہی معاملہ سدھرتا ہے. لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے وقتاً ڈیٹ جانا چاہیے، بالکل اس سے وقتاً ڈیٹ جانا چاہیے. اور پریکٹیکل ایکٹ تو یہاں یہ اسٹینڈ کر رہا ہے کہ لائف کو کمپرومائز پر لے جائیں، یہ اسٹینڈ کر رہا ہے. پتہ چل رہا ہے بات کا؟ لائف کو کمپرومائز پر لے جائیں. اور جس عمر میں آپ ہیں آپ کام کروانے والے گروپ میں ہیں، کام کرنے والے گروپ میں نہیں ہیں آپ. تو کام کروانے والے گروپ کی ایک بھاری ذمہ داری آتی ہے. وہ کیا ہے کہ اپریشیشن اینڈ موٹیویشن. یہ سبجیکٹ ہی چھوڑ دیا، داد دینا تو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. لوگ صرف تنقید ہی کرتے ہیں نا. تو داد دیں، لحاظ رکھیں، اگلے کا احترام کریں. جو کام کر رہا ہے اس کو شاباشی دینے سے یار میں نے تو دیکھا ہے کہ بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. اپنے آپ کو کمپرومائز پر لے جائیں. میں نہ مانوں یا میرے مطابق کام کریں کوئی ضروری نہیں ہے. یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ کر آپ کمپرومائز پر چلے جائیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ بھی سن رہے ہیں، بہو کو بسانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. کمپرومائز پر چلے جائیں. اب کوئی راستہ نہیں ہے دوسرا. آپ سبجیکٹ پر بھی کمپرومائز پر چلیں اور ساتھ اپریشیشن کا سبجیکٹ بھی ساتھ اٹیچ کر لیں کہ داد دیں لوگوں کو. داد دینے پر میرا آپ سے اب سوال ہے، داد دینے کے لیے کتنے کروڑ روپیہ چاہیے جی؟ داد دینے کے لیے کتنا بڑا عہدہ چاہیے؟ داد دینے کے لیے کتنی بڑی تعلیم چاہیے؟ اور داد تو شاباش ہے بیٹا، شاباش ہے. یہ آپ کی عمر ہے، اب آپ کی عمر ہے یہ کہنے کی کہ شاباش ہے بیٹا، شاباش ہے. اور داد تو بھائی ہم جو نا کسی کے حق میں دو الفاظ بول دیں اور دو الفاظ ہی نہیں بولنا چاہتے جناب تو تالیاں بجا کر بھی داد دی جا سکتی ہے. آپ نے تعلیم بجائی ابھی تک کوئی؟ رہنے دیں. جی نہیں چاہتا ہمارا جی نہیں چاہتا. ہماری ذہنی کیفیت اس لیول گرافیکلی نیچے جا چکی ہے کہ پستی کے اس لیول پر جا چکے ہیں. ہم کسی کو داد
ताली भी नहीं बजाना चाहते, इस सब्जेक्ट को